لم يأتي نذيرك في نظر لم يأتي نذيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوئے جگراج کو تاج تورے سر سوئے تجھ کو شہید و سدا جانا تجھ کو شہید و سدا جانا البحر علا والماج طغى من بے کیسو طوفان ہوش ربا من بے کیسو طوفان ہوش ربا مجھاری میں ہو بگڑی ہے ہوا مجھاری میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا انا فی عطش وسحاک عدم آئے گے سوئے پاک ابر کرم آئے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم جھم برسن ہارے رم جھم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا بس خم نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد کیا ہے با ناطق تھا ارشاد کیا ہے با ناطق تھا ناچارش راہ پڑا جانا ناچارش راہ پڑا جانا لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم، خیر مقدم ہے آپ سب کا آج کے ہمارے قرآن کے تفسیر کے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی جو 51ویں سورت یعنی 51 سورہ ہے، سورہ ذاریات، اس کا پہلا رکوع ہم تلاوت کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ اس کے پہلے رکوع کے آخری آیتیں، آیت نمبر 17 to 23، اس کی تلاوت، ترجمانی اور تفسیر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی تلاوت کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين في أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق اللہ العظیم۔ یہ تھی آیت نمبر 17 to 23۔ انشاءاللہ اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کچھ سوچتا نہیں؟ آسمان ہی میں ہے تمہارا رزق بھی اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بس قسم ہے آسمان اور زمین کے مالک کی کہ یہ بات حق ہے، ایسی ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو۔ تو یہ تھا ٹرانسلیشن آج کی ان آیتوں کا۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر میں جانے سے قبل ہم تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ پچھلی آیتوں میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر آخرت کو موضوع بنایا ہے اور توحید کو۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے ایویڈنسز بھی دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی مشرکین کو جو نہ مانتے تھے، انکار کرتے تھے، ان لوگوں کو کہا کہ جو تم کو دوبارہ اٹھایا جانا اللہ کے ہاں کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے، لیکن لوگ جانتے بوجھتے یعنی کہ اس دنیا میں جہالت میں غرق اور غفلت میں مدہوش تھے، اور وہ ہمیشہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ نے جو بھی آخرت کا پیغام دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے اس کو جھٹلاتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تمہیں ایک دن آئے گا کہ تم اس کا مزہ چکو گے، اور یہ یعنی کہ تصدیق کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتاؤ وہ دن کب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک وہ دن ضرور آئے گا، اور یہ لوگ اس دن کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے متقی یعنی نیک لوگوں کی مثال بھی دی ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین یعنی کہ جنتوں کا وعدہ بھی کرا ہے، اور پھر ان کی صفات یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ سلسلہ کلام کا اسی سلسلہ یعنی پچھلی آیتوں کا سلسلہ ہے، تو آج کی ان آیتوں کی بھی تفسیر پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے نیکوکار تھے، راتوں کو کم ہی سوتے تھے۔ مفسرین کے ایک گروہ نے اس آیت کا مطلب یہ لیا ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ رات بھر سو کر گزار دیں، اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کم یا زیادہ ابتدائے شب میں یا وسط شب میں یا آخر شب میں جاگ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف نہ کریں۔ یہ تفسیر تھوڑے تھوڑے لفظی اختلافات کے ساتھ حضرات ابن عباس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور محمد الباقر، مطرف بن عبداللہ، ابو العالیہ، مجاہد، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، ربی بن انس وغیرہ ہم سے منقول ہیں۔ دوسرے گروہ نے اس کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ وہ اپنی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ جل شانہ کی عبادت میں گزارتے تھے اور کم سوتے تھے۔ یہ قول حضرات حسن بصری، احنف بن قیس اور ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور بعد کے مفسرین اور مترجمین نے اسی کو ترجیح دی ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ اور موقع و محل کے لحاظ سے یہی تفسیر زیادہ مناسبت رکھتی نظر آتی ہے، اسی لیے ہم نے ترجمے میں یہی معنی اختیار کیے ہیں۔ پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگتے تھے، یعنی وہ ان لوگوں میں سے نہ تھے جو اپنی راتیں فسق و فجور اور فواحش میں گزارتے رہے اور پھر بھی کسی استغفار کا خیال تک نہیں آیا۔ اس کے برعکس
ان کا حال یہ تھا کہ رات کا اچھا خاصا حصہ عبادت الہی میں صرف کر دیتے تھے اور پھر بھی پچھلے پہروں میں اپنے رب کے حضور معافی مانگتے تھے کہ آپ کی بندگی کا جو حق ہم پر تھا اس کے ادا کرنے میں ہم سے تقصیر ہوئی۔ ہم یستغفرون کے الفاظ میں ایک اشارہ اس بات کی طرف بھی نکلتا ہے کہ یہ روش انہی کو زیبا تھی، وہی شان عبودیت کے اہل تھے کہ اپنے رب کی بندگی میں جان بھی لڑائیں اور پھر اس پر پھولنے اور اپنی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے گڑ گڑا کر اپنی کوتاہیوں کی معافی بھی مانگے۔ یہ ان بے شرم گناہ گاروں کا رویہ نہ ہو سکتا تھا جو گناہ بھی کرتے تھے اور اوپر سے اکڑتے بھی تھے، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروم کے لیے۔ بالفاظ دیگر ایک طرف اپنے رب کا حق وہ اس طرح پہچانتے اور ادا کرتے تھے، دوسری طرف بندوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا خواہ تھوڑا یا بہت، اس میں وہ صرف اپنا اور اپنے بال بچوں ہی کا حق نہیں سمجھتے تھے، بلکہ ان کو یہ احساس تھا کہ ہمارے اس مال میں ہر اس بندے خدا کا حق ہے جو ہماری مدد کا محتاج ہو۔ وہ بندوں کی مدد خیرات کے طور پر نہیں کرتے تھے، اس پر ان سے شکریہ کے طالب ہوتے اور ان کو اپنا زیر بار احسان ٹھہراتے، بلکہ وہ اسے ان کا حق سمجھتے تھے اور اپنا فرض سمجھ کر ادا کرتے تھے۔ پھر ان کی یہ خدمت خلق صرف انہی لوگوں تک محدود نہ تھی جو خود سائل بن کر ان کے پاس مدد مانگنے کے لیے آتے، بلکہ جس کے متعلق بھی ان کے علم میں یہ بات آ جاتی تھی کہ وہ اپنی روزی پانے سے محروم ہو رہ گیا ہے، جس کی مدد کے لیے وہ خود بے چین ہو جاتے تھے۔ کوئی یتیم بچہ جو بے سہارا رہ گیا ہو، کوئی بیوہ جس کا کوئی سر دھرا نہ ہو، کوئی معذور جو اپنی روزی کے لیے ہاتھ پاؤں نہ مار سکتا ہو، کوئی شخص جس کا روزگار چھوٹ گیا ہو یا جس کی کمائی اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو رہی ہو، کوئی شخص جو کسی آفت کا شکار ہو گیا ہو اور اپنے نقصان کی تلافی خود نہ کر سکتا ہو، غرض کوئی حاجت مند ایسا نہ تھا جس کی حالت ان کے علم میں آئی ہو اور وہ اس کی دستگیری کر سکتے ہو، اور پھر بھی انہوں نے اس کا حق مان کر اس کی مدد کرنے سے دریغ کیا ہو۔ یہ تین صفات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو متقی اور محسن قرار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ انہی صفات نے ان کو جنت کا مستحق بنایا ہے۔ ایک یہ کہ آخرت پر ایمان لا کر انہوں نے ہر اس روش سے پرہیز کیا جسے اللہ اور اس کے رسول نے اخروی زندگی کے لیے تباہ کن بتایا تھا۔ دوسرے یہ کہ انہوں نے اللہ کی بندگی کا حق اپنی جان لڑا کر ادا کیا اور اس پر فخر کرنے کے بجائے استغفار ہی کرتے رہے۔ تیسری یہ کہ انہوں نے اللہ کے بندوں کی خدمت ان پر احسان سمجھ کر نہیں بلکہ اپنا فرض اور ان کا حق سمجھ کر کی۔ اس مقام پر یہ بات اور جان لینی چاہیے کہ اہل ایمان کے اموال میں سائل اور محروم کے جس حق کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد زکوٰۃ نہیں ہے جسے شرعاً ان پر فرض کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ وہ حق ہے جو زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد بھی ایک صاحب استطاعت مومن اپنے مال میں خود محسوس کرتا ہے اور اپنے دل کی رغبت سے اس کو ادا کرتا ہے، بغیر اس کے کہ شریعت نے ان سے لازم کیا ہو۔ ابن عباس، مجاہد اور زید بن اسلم وغیرہ بزرگوں نے اس آیت کا یہ مطلب بیان کیا ہے۔ در حقیقت یہ اس ارشاد الہی کی اصل روح یہ ہے کہ ایک متقی و محسن انسان کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ خدا اور اس کے بندوں کا جو حق میرے مال میں تھا زکوٰۃ ادا کر کے میں اس سے بالکل سبکدوش ہو چکا ہوں۔ اب میں نے اس بات کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے لیا ہے کہ ہر ننگے بھوکے مصیبت زد آدمی کی مدد کرتا پھروں۔ اس کے برعکس جو اللہ کا بندہ واقع متقی و محسن ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر اس بھلائی کے لیے جو اس کے بس میں ہو دل و جان سے تیار رہتا ہے، اور جو موقع بھی اسے دنیا میں کوئی نیک کام کرنے کے لیے ملے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ اس کے سوچنے کا یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ جو نیکی مجھ پر فرض کی گئی تھی وہ میں کر چکا ہوں، اب مزید نیکی کیوں کروں۔ نیکی کی قدر جو شخص پہچان چکا ہو وہ اسے بار سمجھ کر برداشت نہیں کرتا بلکہ اپنے ہی نفع کا سودا سمجھ کر زیادہ سے زیادہ کمانے کا حریص ہو جاتا ہے۔ زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ نشانیوں سے مراد وہ نشانیاں ہیں جو آخرت کے امکان اور اس کے وجوب و لزوم کی شہادت دے رہی ہیں۔ زمین کا اپنا وجود اور اس کی ساخت، اس کا سورج سے ایک خاص فاصلے پر اور ایک خاص زاویے پر رکھا جانا، اس پر حرارت اور روشنی کا انتظام، اس پر مختلف موسموں کی آمد و رفت، اس کے اوپر ہوا اور پانی کی فراہمی، اس کے پیٹ میں طرح طرح کے بے شمار خزانوں کا مہیا کیا جانا، اس کی سطح پر ایک زرخیز چھلکا چڑھایا جانا، اس میں قسم قسم کی بے حد
وہ حساب نباتات کا اگایا جانا، اس کے اندر خشکی اور تری اور ہوا کے جانوروں کی بے شمار نسلیں جاری کرنا، اس میں ہر نوع کی زندگی کے لیے مناسب حالات اور موضوع خوراک کا انتظام کرنا، اس پر انسان کو وجود میں لانے سے پہلے وہ تمام ذرائع و وسائل فراہم کر دینا جو تاریخ کے ہر مرحلے میں اس کی روز افزوں ضروریات ہی کا نہیں بلکہ اس کی تہذیب و تمدن کے ارتقاء کا ساتھ بھی دیتے چلے جائیں۔ یہ اور دوسری ان گنت نشانیاں ایسی ہیں کہ دیدہ ایک بینا رکھنے والا جس طرف بھی زمین اور اس کے ماحول میں نگاہ ڈالے وہ اس کا دامن دل کھینچ لیتی ہے۔ جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو اس کی بات دوسری ہے، وہ ان میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی ہی نہ دیکھے گا۔ مگر جس کا دل تعصب سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر ہرگز یہ تصور قائم نہ کر سکے گا کہ یہ سب کچھ کسی اتفاقی دھماکے کا نتیجہ ہے جو کئی ارب سال پہلے کائنات میں اچانک برپا ہوا تھا، بلکہ اسے یقین آ جائے گا کہ یہ کمال درجے کی حکیمانہ صفت یعنی صنعت ضرور ایک قادر مطلق اور دانا و بینا خدا کی تخلیق ہے، اور وہ خدا جس نے یہ زمین بنائی ہے نہ اس بات سے عاجز ہو سکتا ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دے، اور نہ ایسا نادان ہو سکتا ہے کہ اپنی زمین میں عقل و شعور رکھنے والی ایک مخلوق کو اختیارات دے کر بے نتھے بیل کی طرح چھوڑ دے۔ اختیارات کا دیا جانا آپ سے آپ محاسبے کا تقاضا کرتا ہے جو اگر نہ ہو تو حکمت اور انصاف کے خلاف ہوگا، اور قدرت مطلقہ کا پایا جانا خود بخود اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا میں نو انسانی کا کام ختم ہو جانے کے بعد اس کا خالق جب چاہے محاسبے کے لیے اس کے تمام افراد کو زمین کے ہر گوشے سے جہاں بھی وہ مرے پڑے ہوئے ہیں اٹھا کر لا سکتا ہے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہے، یعنی باہر دیکھنے کی بھی حاجت نہیں، خود اپنے اندر دیکھو تو تمہیں اس حقیقت پر گواہی دینے والی بے شمار نشانیاں مل جائیں گی۔ کس طرح ایک خوردبینی کیڑے اور ایسے ہی ایک خوردبینی انڈے کو ملا کر ماں کے ایک گوشے جسم میں تمہاری تخلیق کی بنا ڈالی گئی، اسی طرح تمہیں اس تاریخ گوشے میں پرورش کر کے بتدریج بڑھایا گیا۔ کس طرح تمہیں ایک بے نظیر ساخت کا جسم اور حیرت انگیز قوتوں سے مالا مال نفس عطا کیا گیا۔ کس طرح تمہاری بناوٹ کی تکمیل ہوتے ہی شکم مادر کی تنگ و تاریک دنیا سے نکال کر تمہیں اس وسیع و عریض دنیا میں اس شان کے ساتھ لایا گیا کہ ایک زبردست خودکار مشین تمہارے اندر نصب ہے جو روز پیدائش سے جوانی اور بڑھاپے تک سانس لینے، غذا ہضم کرنے، خون بنانے اور رگ رگ میں اس کو دوڑانے، فضلات خارج کرنے، تحلیل شدہ اجزاء جسم کی جگہ دوسرے اجزاء تیار کرنے اور اندر سے پیدا ہونے والی یا باہر سے آنے والی آفات کا مقابلہ کرنے اور نقصانات کی تلافی کرنے، حتیٰ کہ تھکاوٹ کے بعد تمہیں آرام کے لیے سلا دینے تک کا کام خود بخود کیے جاتی ہے، بغیر اس کے کہ تمہاری توجہات اور کوششوں کا کوئی حصہ زندگی کی ان بنیادی ضروریات پر صرف ہو۔ ایک عجیب دماغ تمہارے کاسہ سر میں رکھ دیا گیا ہے جس کی پیچیدہ تہوں میں عقل، فکر، تخیل، شعور، تمیز، ارادہ، حافظہ، خواہش، احساسات و جذبات، میلانات و رجحانات اور دوسری ذہنی قوتوں کی ایک انمول دولت بھری پڑی ہوئی ہے۔ بہت سے ذرائع علم تم کو دیے گئے ہیں جو آنکھ، ناک، کان اور پورے جسم کی کھال سے تم کو ہر نوعیت کی اطلاعات ہم پہنچاتے ہیں۔ زبان اور گویائی کی طاقت تم کو دے دی گئی ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے مافی و ضمیر کا اظہار کر سکتے ہو، اور پھر تمہارے وجود کی اس پوری سلطنت پر تمہاری انا کو ایک رئیس بنا کر بٹھا دیا گیا ہے کہ ان تمام قوتوں سے کام لے کر رائے قائم کرو اور یہ فیصلہ کرو کہ تمہیں کن راہوں میں اپنے اوقات، محنتوں اور کوششوں کو صرف کرنا ہے، کیا چیز رد کرنی ہے اور کیا قبول کرنی ہے، کس چیز کو اپنا مقصود بنانا ہے اور کس کو نہیں بنانا۔ یہ ہستی بنا کر جب تمہیں دنیا میں لایا گیا تو ذرا دیکھو کہ یہاں آتے ہی کتنا سر و سامان تمہاری پرورش، نشو و نما اور ترقی و تکمیل ذات کے لیے تیار تھا، جس کی بدولت تم زندگی کے ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر اپنے ان اختیارات کو استعمال کرنے کے قابل ہو گئے۔ ان اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے زمین میں تم کو ذرائع دیے گئے، مواقع فراہم کیے گئے، بہت سی چیزوں پر تم کو تصرف کی طاقت دی گئی، بہت سے انسانوں کے ساتھ تم نے طرح طرح کے معاملات کیے، تمہارے سامنے کفر و ایمان، فسق و اطاعت،
जुल्म व इंसाफ, नेकी व बदी, हक व बातिल की तमाम राहें खुली हुई थीं और इन राहों में से हर एक की तरफ बुलाने वाले और हर एक की तरफ ले जाने वाले असबाब मौजूद थे। तुम में से जिसने जिस राह को भी इंतखाब किया अपनी जिम्मेदारी पर किया, क्योंकि फैसला व इंतखाब की ताकत इसके अंदर वदियत थी। हर एक के अपने ही इंतखाब के मुताबिक इसकी नीयतों और इरादों को अमल में लाने की जो मौके इसको हासिल हुए, इनसे फ़ायदा उठाकर कोई नेक बना और कोई बद। किसी ने ईमान की राह अख्तियार की और किसी ने कुफ्र और शिर्क या दहियत की राह ली। किसी ने अपने नफ्स को नाजायज़ ख्वाहिशात से रोका और कोई बंदगी नफ्स में सब कुछ कर गुज़रा। किसी ने ज़ुल्म किया और किसी ने ज़ुल्म सहा। किसी ने हुकूक अदा किया और किसी ने हुकूक मारे। किसी ने मरते दम तक दुनिया में भलाई की और कोई ज़िंदगी की आखिरी साँस तक बुराइयाँ करता रहा। किसी ने हक का बोलबाला करने के लिए जान लड़ाई और कोई बातिल को सर बुलंद करने के लिए अहले हक पर दस्तराजियाँ करता रहा। अब क्या कोई शख्स जिसकी है कि आँखें बिल्कुल ही फूट ना गई हों, ये कह सकता है कि इस तरह की एक हस्ती ज़मीन पर इत्तेफ़ाक़न वजूद में आ गई है? कोई हिकमत और कोई मंसूबा इसके पीछे कारफ़रमा नहीं है। ज़मीन पर इसके हाथों ये सारे हंगामे जो बर्पा हो रहे हैं, सब बेमकसद और बेनतीजा ही ख़त्म हो जाने वाले। किसी भलाई का कोई समरा और किसी बदी का कोई फल नहीं। किसी ज़ुल्म की कोई दाद और किसी ज़ालिम की कोई बासपुरस नहीं। इस तरह की बातें एक अक़ल का अंधा तो कह सकता है या फिर वो शख्स कह सकता है जो पहले से कसम खाए बैठा है कि तख़लीक़ इंसान के पीछे किसी हकीम की हिकमत को नहीं मानना। मगर एक गैर मुतअस्सिब साहिब अक़ल आदमी ये माने बगैर नहीं रह सकता कि इंसानों को जिस तरह जिन क़ुव्वतों और काबिलियतों के साथ इस दुनिया में पैदा किया गया है और जो हैसियत इसको यहाँ दी गई है, वो यक़ीनन एक बहुत बड़ा हकीमाना मंसूबा है और जिस खुदा का ये मंसूबा है, इसकी हिकमत लाज़िमन ये तक़ाज़ा करती है कि इंसान से इसके अमाल की बरसपुरस हो और इसकी कुदरत के बारे में ये गुमान करना दुरुस्त नहीं हो सकता कि जिस इंसान को वो एक खूर्दबीनी ख़लियत से शुरू करके इस मर्तबे तक पहुँचा चुका है, इसे फिर वजूद में ना ला सकेगा। क्या तुमको सूझता नहीं? आसमान ही में है तुम्हारा रिज़्क़ भी और वो चीज़ भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। आसमान से मुराद यहाँ आलम बाला है, रिज़्क़ से मुराद वो सब कुछ जो दुनिया में इंसान को जीने और काम करने के लिए दिया जाता है। और मा तुअदून से मुराद क़यामत, हशर व नशर, मुहासिबा व बासपुरस, जज़ा व सज़ा और जन्नत व दोज़ख हैं, जिनके रोनुमा रहने का वादा तमाम कुतुब आसमानी में और इस कुरान में किया जाता रहा है। इरशाद इलाही का मतलब ये है कि आलम बाला ही से ये फैसला होता है कि तुम में से किसको क्या कुछ दुनिया में दिया जाए और वहीं से ये फैसले भी होना है कि तुम्हें बासपुरस और जज़ाए अमाल के लिए कब बुलाया जाए। बस कसम है आसमान और ज़मीन के मालिक की, ये बात हक़ है, ऐसी ही यकीनी जैसे तुम बोल रहे हो। तो ये थी तफ़सीर आज की इन आयतों की। तो इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम जारी रहेगा आने वाले रुकू में, अगले सेशन में। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह निज़ाम भाई, कैसे हैं? ठीक वाक़ई ठाक है? वाक़ई। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अच्छा है। आज तो मेरे ख्याल में सबकी लंबी छुट्टी है अभी है, सैटरडे संडे मंडे अल्हम्दुलिल्लाह। मिला के बिल्कुल, बिल्कुल। छुट्टी एंजॉय करें इंशाल्लाह, फिर मुलाकात होती है। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह चलें, खैर। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। Jazakallah khair. This is Brother Nizamuddin Qari, as usual, providing us with an overview of tafsir from the Holy Quran, reciting the selected passage that we are on today, and sharing a view of how things are obviously shaping up from the insights that Maulana Sayyid Abdullah Maududi provided via his famous tafsir of Tafhim al-Quran. Um, as we do on a weekly basis, I think we'll run through some of the updates. We'll run through some of the recent events, some of the latest news, and elements that are shaping up the next year that is nearly upon us now, the new Gregorian calendar year that obviously starts on the 1st of January every year. So we are going to be entering is 2021 after, as we know, in within now 6 or 7 days now. So
We hope and pray that the next year that is nearly upon us is markedly different from the year that we've just had in 2020, which has been an absolute, in a way, watershed moment for many of us who have been alive in this planet for the last 20, 30 years and never have seen anything similar ever before. So we pray and we hope that things do start to improve in 2021 and we see things that are slightly different to what we've seen in 2020. A few of the recent things that are obviously shaping up and creating a lot of news. And one thing that caught my eye quite recently was obviously the news of the mission that was sent by China on Moon. This is one of the first missions that China actually sent as a landing-based mission on our Moon, with the idea of bringing in a number of samples from the rocks and the soil of Moon. So this mission went out quite a few weeks ago, and it completed its orbit for the last few weeks, and it now returned yesterday in the Mongolian desert area in the grasslands. Sorry, not the desert, the grasslands, where they have set up as the arrival point or the landing point for this mission. And one of the most important elements about this mission is that it was completely automated in a very similar manner to the Apollo missions that were sent out originally by US back in 1960s. We all know the very famous Apollo 16 mission that landed the first human on the moon, as it is known widely. But there were obviously a number of other missions that brought in rocks, soil, and samples of Moon's surface back on the Earth for scientists to monitor and experiment in the labs to understand how this Moon as a satellite works for the Earth and what makes it highly unique in its motion. So this obviously has been quite a significant, in a way, mission change 5 for China, that it has now entered in a new domain of aerospace technology and how they are perceived globally as a superpower in the aerospace analysis, research, and domain as well. We obviously know China is one of the major superpowers at the moment around in technology, in manufacturing sectors, in some of the more up and coming segments of construction industry. But now with this space mission, China is obviously trying to expand and enhance their scope to the aerospace technology domain as well, which is going to be very interesting in going forward. As we've seen with any superpower that comes into a certain domain and on its own element within the wider world, whether it was USSR, US, or any other that we've seen previously in the last decade, in the last century or so, have obviously always seen space exploration as the marquee element of their progress. So China making its intention very clear that it is now going into this contention of space exploration, going into the aerospace domain, learning more about Moon, and potentially launching a mission to land humans on the Moon very soon again from China. So this marks that they are properly in that category of becoming more of a superpower across the whole world. And it's going to be highly interesting on how that shapes up on a global scale and what kind of changes do we see into pretty much the unipolar world we have, where US has so far dominated pretty much every phase of life in essence. Moving on, I think in India, one of the major elements that is obviously creating a lot of ripples is the protest of the farmers in the states of Punjab, in Haryana, in UP, in Uttar Pradesh, and some of the surrounding areas, which is obviously known as the agricultural basket of subcontinent, more or less, and India more specifically. And there have been a number of protests by the farmers quite recently that have been around on the new reforms that the Modi government was trying to introduce in India. And one of the most famous images, obviously, that you can see on the screen that has gone really viral is a protest in where one of the policemen is swinging his baton at an elderly
an unarmed Sikh farmer. This was really, it was taken by Press Trust of India, PTI, and it went viral globally, where people highly condemned the hard-handed tactics that were employed by the law enforcement agencies in tackling many of the scenarios and situations that were developing in the farmer protest area. Obviously, media tracked down Sukhdev Singh. Sukhdev Singh was the guy who's obviously in this picture, who's being hit with the baton from one of the law enforcement agencies' guys. He was tracked down. He was interviewed. He did mention that he carried a lot of injuries on his arms and legs in result of the barrage by the law enforcement agencies on the different farmers. But this whole issue of reforms being introduced by the Modi government and people really massively protesting against it is still brewing up, in essence. I think the key issues is a certain degree of centralization that the Modi government is trying to bring in. While they claim, from a Modi government's perspective, he made a virtual inauguration, basically, with all the farmers and all the protesters who have been camping for the last month or so on the outskirts of Delhi in India. And he made a virtual speech, and he mentioned that this is for their betterment, this is to bring more centralization, more control, better price offerings, and better efficiency to the agricultural system. But obviously, many of the farmers see it as a massive, massive undertaking by the government in terms of pretty much like land grabbing against these farmers in many of the states around Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, and some of the neighboring states, Rajasthan, accordingly as well. So this is an ongoing element. The main protest is government trying to bring in reforms, change the way crops are grown, change the way crops are sold in different markets, bring in a bit more efficiency and centralization in their view. And the farmers are protesting that in essence, it is a thinly veiled attack against the autonomy of the farmers, looking for a bit of a land grabbing opportunities by the central federal government of India. So this is an ongoing story. We'll see how it shapes up, and we'll see which direction it goes in the future, as well, as we are still not sure of how this is going to really play out and pan out in the coming days. One of the odd things, obviously, as many of you might have seen this morning, about 30 minutes ago, roughly about an hour ago, there was a massive blast in Nashville in Tennessee in the United States. It's obviously the Christmas morning, 25th of December in US. Literally evening in UK is the morning time. In many of the states in US, morning or early afternoonish time. And this blast took place in pretty much the city center of Nashville in Tennessee. And I think it is being explored at the moment. It happened very early, about 6:30 in the morning, half 12 on the UK GMT side of timings. So far, what the reports are coming out is that this has been a deliberate blast that was conducted via a van, basically, that was being parked in the city center, and it exploded in the area, causing a lot of damage to the property. Luckily, hopefully, we don't hear anything otherwise, but there hasn't been any losses of life as yet. Some people have had minor injuries. They've been taken to the health services, to hospitals, but they are essentially out of critical danger, which is a good sign. But this is going to be investigated, and obviously it's quite saddening to see a blast right early on the Christmas morning, as we know many people are celebrating it across the world, and hopefully things are not as in essence bad as many people are expecting. That can be linked to a number of different avenues, number of things that are happening in US. The transition in power between Donald Trump and Joe Biden is going to be taking place. There's a lot of racial tensions, and there's this kind of a bubbling feeling of unease across the country that we've seen in recent months, culminating on the election itself in some way or form. So there's definitely hope on our side that this is not something very serious, and it is more of an incident rather than a planned terrorist activity in some way or form.
More closer to UK, obviously, I think one of the major elements in UK has been the discussion about Brexit. So many of you might be well aware that UK back in 2016 held a referendum where everyone voted that they wanted to leave the European Union, and it has taken more than 4 years to complete the transition period and the ultimate departure of Great Britain, UK, and Northern Ireland from the European Union. It is a massive, complicated issue, as you would imagine. There's more than 680 million, and in some figures I'm really not sure. I think it's been reported as 680 billion as well, which might be something different. But it's a massive deal of trade at stake between these two entities, UK and European Union. So this has been obviously in discussion for quite a while. And yesterday it was announced that a trade deal has finally been agreed between the UK and the European Union. Now it's been taken out to all the different capitals of European Union. We know it's a 26 member state, 25 member state. So it will essentially be taken out to all the top officials in Germany and France and Italy, in Spain and Poland, and all the members of the bloc who are going to ratify this agreement. And it is also obviously going to be presented to the Parliament in UK on 30th of December for voting, where the Member of Parliament's MPs in UK will be voting against the deal, saying that this is what has been agreed, and now is a chance for us to ratify it as law within UK. So this has been long time coming. This has been really tough, as you would imagine. For a number of years, there have been discussion points. Two prime ministers in UK, or three prime ministers in UK, obviously starting with David Cameron, and then it went into Theresa May, and then finally with Boris Johnson. It took two general elections, obviously, as we know, since the original referendum, and now this deal has been reached, and there is hope that we are going to see a lot more of ease on the both sides in some way or form. It's still yet to be seen in terms of what detail in the deal has been agreed. It is more than 800 pages long in terms of the actual deal agreement. So it's obviously going to be a number of days before the full details are consumed, reported back by the media houses, all the agencies, and people across the corporate world, across the capital markets, across any number of industries in the financial services, food and agriculture, trading, and all the others that are going to be highly impacted by this deal are able to understand it in detail and then take up their own positions or report back in terms of their view on what the deal is and how the deal will be impacted. One of the major elements and issues, as we very well know, is the somewhat dependence in some way or form of UK on the produce from Europe. And we know recently, because of this coronavirus new strand fear in UK, all the borders UK had, whether they were air borders, the port at Dover, or the different elements of connections that UK had with the wider European Union, where the European mainland as well was blocked out. And there was obviously, I think there have been reports that we might end up with food shortages because of the lorry chaos at Dover. And the German airline Lufthansa has actually been running chartered air flights to bring in lettuce into UK and tomatoes and potatoes from Europe. So it's been quite a shock to the European supply chains that Lufthansa had actually needed to bring in and airlift fresh fruits and vegetables to the UK. As we know that the produce in UK, obviously it's there, but it might be limited in terms of the supply chains that are already existing. And hence the supermarkets and some of the other positions had to rely on this airlifting operation by Lufthansa to bring in crates of food, vegetables, and a number of different items, even down to, as you would imagine, like lettuce and tomatoes and potatoes coming in from these areas. So this is again, I think it's going to be highly interesting on how it shapes up in the future as well, as you would imagine, and you can see that there's still a lot of
homegrown and imported produce, both in the fruits, in the soft fruits and the tomatoes domain, that is actually brought in by European Union rather than being produced within UK. As you can see, lettuce, 90% of the utility and kind of the the supply of lettuce, 90% of it comes from European Union. So you can imagine, I think that's one of the reasons why airlines had to basically come into operation and start bringing in food to the UK to supply the consumers in time before any shortages are seen across the supermarkets in UK. So this is obviously a growing story. It's going to be interesting on how this shapes up in the future and how this basically starts to roll out on a massive scale. And obviously, one of the major fears and the major issues has been this new strand of coronavirus that has been identified in UK, which is being reported as 70% more transmissible than the normal standard COVID-19 strand that was previously seen. Now, this is interesting in a way that there have been new strands of coronavirus that have been reported in South Africa. There have been 5 different strands of coronavirus that have been reported in Japan. But the strand that was identified in a mutated form in UK is being reported as the most highly transmissible strand that is out there in some way or form. And in a way, you started hearing about all these travel bans for UK or travelers from UK going anywhere in the whole world. There's a travel ban. There was a 48-hour travel ban implemented by France, because of which we saw all the lorries being stuck outside the port. There was a travel ban in the Pakistan and India implemented a travel ban. Many of the African countries implemented a travel ban. And a new quarantine was introduced for UK travelers going into US as well. So this new strand has been really different to what has been seen so far in a mutated form for coronavirus itself. But now there have been reports that some of the other variants linked to other countries like South Africa has now been actually identified in UK and London specifically. So the health authorities have now actively put in travel restrictions for people coming in from South Africa, with added quarantine measures and obviously blockades that are going to be coming up. So this is, again, a growing story, and I think COVID is definitely something here to stay, unfortunately, in some way or form. We are going to see different mutations coming out. Although the vaccine has been now started to be rolled out globally, we saw the vaccine being rolled out in UK. We've seen it being rolled out in US. We've seen Mike Pence and some of the other Joe Biden and some of the other more famous people in US taking on the Pfizer vaccine. It's going out to people in Latin America now. I think yesterday they started rolling it out to in Chile, in Brazil, and some of the other locations as well. So the vaccination program is obviously rolling out globally, but it is going to be some time before it is being perfected and people can safely be back to their normal traveling or normal life behaviors as before. So this obviously is a major issue that is happening across the world, as we know. But equally, today, I think the biggest story is obviously Christmas, in essence. It's being celebrated across the world in so many areas involved. You can see Pope Francis organizing the Mass at St. Peter's Basilica in Rome, in Italy. It's obviously one of the centers of Christmas celebration across the world. Pope delivers an annual Mass, which is being broadcasted to a number of people across the world. And this is obviously some of the pictures that are coming out in that essence. In UK, Archbishop of Canterbury delivered the Christmas Day services in UK, again wearing masks and in a more protective manner as it has been ever before. And same has been happening pretty much across the world. You can see pictures from Jakarta. There are pictures from Japan, in Tokyo. There are pictures from places as far as Kenya. People have been obviously celebrating in South Korea, in India. You can see this outside the Sacred Heart Church in India.
in some places like Kolkata and Karachi. It's been obviously celebrated in Karachi with mosques and everything. In Iraq, this is obviously from Iraq, where it has had a good one just outside the capital of Baghdad. They had a midnight mass being celebrated in Iraq, in Spain, in Italy, anywhere you would imagine. In UK, obviously, many people had to really be protective in the way they celebrate Christmas, especially at the old houses. If you had to visit in, they had to do that, and many people in UK actually had a white Christmas. Luckily, in that sense, that there was a snow shower across many of the parts in the northern side of UK that people enjoyed this morning as well. So it has been obviously celebrated quite widely across the world. It's one of the major religio custom and in a way religio, call it custom more than a religious celebration now. It's more becoming a cultural social celebration in many parts of the Western world as well. And it's been celebrated widely across in every way or form, as you would imagine. Obviously, that's 25th of December every year that we see this happening. And this is obviously one of the major news stories coming up globally. One thing in California, and many people might be following these future of driverless automated cars, EVs, electric vehicles, and all the other Teslas and everything that are in production. Now, California has approved the first driverless delivery service known as Nero in California. As we know, the Silicon Valley is known for the tech innovations that are introduced across the world, whether they are the iPhones or many of the tech innovations that we've seen in recent years have always been linked to the Silicon Valley in California. And now they have approved the first driverless car as the delivery van that will go out on the streets of California. This is going to be a commercial driverless delivery van. It will be automated. It will be on the streets of California. It has a radar and a thermal imaging and a 360-degree camera system installed within that to make it highly secure. And since the automated or the auto driving functions of Tesla have been quite successful, I reckon this is one of the reasons why this driverless car has got the success and the go-ahead in the Californian streets as well, as previously, a few years ago, it would have been completely unthought of or unimaginable to have a driverless car roaming the streets, delivering different deliveries or different goods across on the streets, and then obviously returning back to their warehouses. So California will see these cars being rolled out quite soon, and we are going to see a lot more. Walaikum assalam, assalamu alaikum. Hope you're doing well. Remaining on the technology side, I think one thing, obviously, at the start of the coronavirus, there was a massive conspiracy theory about the 5G connection of coronavirus. Many people were saying that wherever they are trying to install the 5G towers, they've implemented lockdowns, and the lockdowns are not a result of coronavirus related activity, but because they want to install these 5G panels or these massive towers, masts as they are known, across the country in different areas to have the 5G service flowing in, which is still debated by many people that it's not safe for health. And one of the places in UK, Bath, has actually managed to ban the installation of a 5G tower in one of the areas of Bath in North Somerset, basically where it's located, citing the fact that it might be harmful for the health of people living in there. And interestingly, many of the 5G towers have been destroyed in UK since the beginning of this year. Many people have been attacking these 5G towers. Many have been burned down, and there have been a number of arson attacks against these communications towers as well, which is highly interesting because 5G on its own is still a nascent technology, as many people are not aware of it, and it's still not highly active across the world. So this is going to be interesting that more and more this rollout of 5G will become common practice. And if people are against the installation of 5G towers, then it's going to be interesting how local officials, health officials, national governments are able to balance this requirement
of moving into this new generation of communication technology that is out there. It's hardly rolled out by Huawei as one of the operators of China, but it's obviously getting a lot of pushback and in a way resistance from a number of local people. And the last news items, obviously, I think one thing that's been quite closely happening in the Islamic world is the normalization of relationships with Israel via a number of different countries. It started with UAE, then we heard Oman, then we heard Sudan, and then obviously recently we heard about Morocco as the country that recognized the State of Israel and started their diplomatic ties in a normalized manner. So there is an obviously increased push by the US administration, led by Donald Trump and Jared Kushner, his son-in-law, has been quite active in his role of an envoy for Middle East from the US government. And today we heard from Tayyip Erdogan saying that Turkey also wants better ties with Israel. But obviously he's mentioned that it has to come with very much, in essence, very detailed, aligned understanding that both countries are on the same level. Erdogan mentioned that Turkey would have had normal ties with Israel, but there have been people at the top there which have not helped in Israel to have a normalization of ties with Turkey. And obviously, as we know, they had a diplomatic ties, but they recalled their ambassador, and it was only new, in a way, newly appointed, in essence. But Erdogan was very clear that Palestine policy is obviously one of the red lines for the government in Turkey. And it obviously, as we know, Turkey was the first Muslim major country to recognize Israel in 1949 under the kind of more historically communist-oriented or secular-oriented governments that we've seen in Turkey. But Tayyip Erdogan obviously having a much more of a balanced nuance towards Islamic ideological element of government has been quite different in his relations with Israel. But now it's definitely coming through a bit of a normalization, and they are hoping that they are going to come back with a certain degree of normalization, if at all possible, between the ties of Israel and Turkey in the future. So this is again going to be an interesting. In a way, I think Turkey has been one of the leaders in a softer manner because of their softer power via dramas such as Ertuğrul and Abdul Hamid, that they've been really tactically and in a more nuanced manner, building up their own soft power across the whole Muslim world. And if there is any element of normalization of ties with Israel from Turkey, potentially apart from Saudi Arabia, which is one of the most influential countries, obviously, in the Islamic world, I reckon this is going to be highly interesting on the way it goes on the path in future if Turkey builds and further normalizes their ties with Israel. So it's all to be seen. It's going to be interesting in the way coming through. And obviously, I think one of the results that we've seen recently, obviously, has been normalization of ties in some of the more sub-Saharan and North African or not sub-Saharan, North African countries like Sudan and Morocco. And some of the first commercial flights have now started between Morocco and Israel. And this is going to be the first flight that comes from Israel into Morocco. And obviously, the agreement that was quite recently announced in terms of upgrading their diplomatic relationships between the two countries. So there's winds of change. There's change coming through in the Islamic world and its behavior, its acceptance, or its normalization of ties in certain quarters with Israel. We've been hearing about this huge pressure on Pakistan as well to recognize Israel as a state. But at the moment, so far, there has been quite a strong resistance from many quarters within the country, along with obviously some support that it is gaining from certain quarters as well. So it's going to be interesting how it pans out. And obviously, the new administration in US is going to play quite a critical role in essence of how they see this normalization of ties effort continue after the Donald Trump administration
which has been really openly supportive of bringing in more normalization of ties between the Arab and the Arab states and the Israeli state, to see how it pans out in the future. So that was again a quick overview of many of the things that are happening across the world. Hope you found useful, and we'll inshallah continue tomorrow as usual, Saturday 7 p.m. and we'll be back with more discussions about our books by Maulana Maududi. And on Sunday we'll continue with the marriage discussions and the proposals from different quarters, and we'll inshallah continue with our health and the other shows throughout the week starting from Monday as well. So Jazakallah khair for watching.